اللہ الرحمن الرحیم۔ خون جگر سے لکھی گئی میری اب بیتی۔ وہ ایک طرف تو لوگوں کو کھلاتا پلاتا، تحائف دیتا اور باہر سے آئے خیرات کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرتا، تو دوسری طرف بڑی بڑی شخصیات سے قریبی مراسم ہونے کے تذکرے برابر کرتا رہتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتاتا رہتا کہ میں نے اسے اپنے معاشرے سے یکسر مختلف ایک بہت ہی مخلص انسان سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب جس مکان میں میں نے اپنی ساری زندگی گزاری، اس میں سے اپنا حصہ بھائی کے ہاتھ بیچنا پڑ گیا، تو سوچا کئی سالوں سے بے روزگار ہوں، پہلے کوئی روزگار بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے ایک دن پوچھا کہ کوئی آسان سا کاروبار بتاؤ، تو وہ بولا کہ ایک کاروبار تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن میرے پاس بھی پیسے آنے دو، پھر مل کے کر لیں گے۔ اب میں نے چونکہ اسی کے اپنے منہ سے اس کی اور اس کے خاندان کی عظمت ثابت کرنے والی بہت ساری داستانیں سن رکھی تھی، اس لیے اندھا اعتماد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ پیسے تو میرے پاس اس وقت ہیں، لہٰذا ابھی سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ مجھے آدھی رقم ادا کر دینا۔ اسے میری یہ تجویز بہت پسند آئی، اور اس نے بغیر کسی مزید بات چیت کے صرف 3 روز بعد ہی مجوزہ کاروبار کے لیے موزوں کرائے کی دکان تلاش کرنا شروع کر دی۔ اب وہ تمام تر فیصلے اور تمام تر خریداری کرتا رہتا، اور میں تمام تر پیمنٹس اور تمام تر اخراجات ادا کرتا رہتا۔ اس دوران وہ مجھ سے ذاتی استعمال کے لیے بھی پیسے لیتا رہا۔ ذاتی استعمال کے لیے لی جانے والی رقم کل ملا کے 2 لاکھ سے ذرا زیادہ۔ اس طرح کاروبار کو افتتاح تک لانے میں میرے 22,63,000 لگ گئے، بشمول اس رقم کے کہ جو اس نے ذاتی استعمال کے لیے لی تھی۔ جب میں دھڑا دھڑ پیسے لگا رہا تھا تو اس دوران وہ مجھ سے بڑی بڑی باتیں کہا کرتا کہ کیسے ہم نے اس کاروبار کو عروج تک لے کے جانا ہے، کیسے ہم نے نئی دکانیں کھولنی ہیں، نئی برانچیں کھولنی ہیں، اور وہ مجھے کہا کرتا کہ اس کا کزن اسے بار بار کینیڈا بلا رہا ہے، لیکن وہاں بھی ہم نے اکٹھے ہی جانا ہے۔ جب کاروبار کی ضروریات تقریباً پوری ہو چکیں اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہونے لگے تو اس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک کمزور اور اکیلا شخص ہے، اس سے جو کام لینا تھا وہ تو لیا جا چکا، لہٰذا اب اسے کسی طریقے سے فارغ کر دیتے ہیں، رہ گئے اس کے پیسے تو وہ اسے آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بات بات پہ میری بے عزتی کرنا شروع کر دی، لیکن میں صبر و برداشت سے کام لیتا رہا۔ مجھے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے اندر کا انسان اس کے باہر کے انسان سے بالکل الٹ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی جن باتوں کو پہلے میں اس کے مزاج کا اور نفسیاتی صحت کا مسئلہ سمجھ کے نظر انداز کرتا رہتا، اب سوچتا ہوں کہ وہ یہ سارا کچھ ایک خاص منصوبے کے تحت کرتا آ رہا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اس نے سارے فیصلے میری مشاورت کے بغیر کیے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اس نے شروع دن سے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دکان کی 3 چابیوں میں سے ایک چابی میں نے اپنے پاس رکھنا چاہی، لیکن اس نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر میں کسی کو بتاتا کہ سارے پیسے میرے ہی لگ رہے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا۔ جب اس نے سمجھا کہ وہ مجھے کاروبار سے نکال باہر پھینکنے کے لیے کافی حد تک گراؤنڈ ورک کر چکا ہے اور بزنس کی ٹیک آف کرنے کا ٹائم بھی آ گیا ہے، تو پہلے اس نے مجھے ساتھ لے کر جانا ہی بند کر دیا۔ حالانکہ اس سارے عرصے میں گاڑی کے پیٹرول، آئل فلٹر، سروس، پنکچر، کھانا، چائے، دیگر تمام تر اخراجات میں ادا کرتا آ رہا تھا۔ 2-3 دن کے وقفے کے بعد جب میں ہائیس پہ بیٹھ کے چلا گیا تو اس نے مجھے وہاں سے نکال باہر پھینکنے کے لیے آخری وار کر ڈالا، اور میری سخت بدتمیزی میرے ساتھ کی، بے عزتی کی کہ میں کاؤنٹر والی کرسی پہ کیوں بیٹھا ہوں، حالانکہ کاؤنٹر والی کرسی، دیگر فرنیچر، سامان، کئی مہینوں سے دکان کے کرائے، یہ سارے میں ادا کرتا آ رہا تھا۔ اس یک طرفہ لڑائی کے بعد اس کی پلاننگ کے عین مطابق اب ہمارے تعلقات کچھ اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ ہمیں کاروبار کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی ثالث کی ضرورت تھی۔ اس نے 2 مشترکہ دوستوں سے رابطہ کیا تو میں نے
نہ صرف یہ کہ ان دونوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا، بلکہ بہت ہی صلح جوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے فیصلے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس نے میری غیر موجودگی کے اندر ان دونوں سے ملاقات کی اور وہاں پہ یہ تجویز دی کہ میں کاروبار سے الگ ہو جاؤں تو وہ میری رقم مجھے 1 ماہ کے اندر یعنی 1 دسمبر 2023 سے پہلے ادا کر دے گا۔ میں چونکہ ان دونوں دوستوں کو اپنی طرف سے فیصلے کا اختیار دیا ہوا تھا، تو ان دونوں نے اس تجویز کو اوکے کر کے مجھے اطلاع دی، تو میں نے بھی اس کو اوکے کر دیا اور کاروبار سے مکمل دستبرداری اختیار کرتے ہوئے 1 دسمبر 2023 کا انتظار کرنے لگا۔ پھر 1 دسمبر تو کیا، 1 جنوری اور 1 فروری بھی آ گئی، جس کے بعد اس نے مجھے وقفے سے 3 قسطوں میں پیسے دیے، جبکہ میرے 1,63,000 اب بھی اس کے زیر استعمال ہیں۔ اس طرح کی صورتحال سے گزرنے کے بعد میں کئی ماہ تک ڈپریشن کی سی کیفیت میں رہا، جس ذہنی اذیت کا میں شکار رہا، مجھے سامنا کرنا پڑا، اس کا ازالہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بقایا رقم اور جتنا عرصہ تک میری بقایا رقم استعمال ہوئی میں اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ سپٹمبر 2023 میں میرے پیسے اس کاروبار میں لگنا شروع ہوئے تھے اور جتنا عرصہ مجھے لوٹائی جانے والی رقم استعمال ہوئی میں اس کا بھی معاوضہ چاہتا ہوں۔ آخر میں اپنی موت کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی موت کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے سچ بولا ہے اور صرف سچ بولا ہے۔ آپ سے التجا ہے کہ اللہ رسول کے واسطے میری اخلاقی مدد فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے فراڈ سے محفوظ رکھے۔